الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بلاد من جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد فذلكنا ما تنطق الأرض منهم وعند ربك كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحديد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مكان آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى في مكان آخر وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وعن رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم زدني علما. حاضرين बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों और आवाज पहुंच रही है
امام محترم سامعین، ابھی میں نے حضرات کے سامنے خطبہ مجموعہ اخلاق کے گرو کے تلاوت کے بعد سورہ مومنون کی 2 آیت اور سورہ روم کی نصف آیت کی تلاوت کی ہے، اور بخاری کے حوالے سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا ہے۔ انہی حدود کی روشنی میں انشاءاللہ مزید وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق۔ حضرات، نماز کے حوالے سے ہم مسلمانوں کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا ظاہر و ظاہر نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو الحمدللہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کے پابند بھی ہیں، لیکن کچھ افعال ان سے ایسے صادر ہوتے ہیں جو نماز میں ہونا مناسب نہیں، اور بسا اوقات ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جس سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم لوگوں کی ہے جو الحمدللہ پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق نماز۔ تو سب سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی کیا اس کا کیا مقام اور مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو جو سب سے آخری وصیت کی تھی وہ نماز کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرد میں جس میں آپ کا انتقال ہوا بار بار یہی فرماتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا، لوڈی اور غلاموں کے حقوق کو ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ نماز کی تھا۔ تو ہم اور آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، بلکہ اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اعمال کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے معیار مقرر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلت صلت سائر به وإن فسدت فسد سائر۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے تعلق سے ہوگا، اگر نماز آپ کی درست نکلی تو دوسرے اعمال صحیح و درست ہوں گے، اور اگر آپ کی نماز حاصل رہی تو دوسرے اعمال بھی حاصل۔ معیار بنایا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نماز کی فضیلت اور اہمیت دیکھیے، آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے زکوٰۃ کا پہلے حکم نہیں دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نہیں ہوتا ہے، شہادتین کے بعد
سب سے پہلے جس عمل کی طرف تاکید کی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ متفق روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا ائو العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ کے سب سے محبوب افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ و زکات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، صدقات و خیرات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، حج کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، لیکن نماز کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کر رہے ہیں، الصلاۃ و وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد پھر سوال کرتے ہیں، میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا تقدم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا تھا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نام کی۔ تو آپ اندازہ کیجیے نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا، چند ہدایات کی تھی، ان میں سب سے پہلے یہی بات کہی تھی آپ نے کہ شہادتین کے اقرار کے بعد انہیں نماز کی تاکید کرنا۔ فَإِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں شہادتین کی دعوت دینا، جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہنا ان سے فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں پڑھی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ نصوص یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اشارہ کر رہے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ نماز وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے جس سے کوئی بھی مستثنی نہیں، ہر ایک پہ زکات فرض نہیں ہے، ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے، لیکن نماز کے ہر ایک پر فرض ہے۔ اگر وہ تو حواس ہے تو زندگی میں سب سے پہلے فرض ہونے والی اور زندگی کے آخری لمحے تک فرض رہنے والی نماز، یہ کوئی بھی سے مستثنی نہیں ہے۔ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہ تندرست ہیں، کسی کو بھی سے مفر نہیں ہے کہ کو نماز پڑھنی ہے، نماز فرض۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی ہے، احکام کی جس حکم کی تاکید کی ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، قرآن آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کر دیا ہے، ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ خالی کعبہ کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ آپ اس کی یہ دعا بھی کر رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، آخر اللہ رب العالمین تعبیر قبلہ کا حکم دے دیتا ہے۔ وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے، ایک اشکال آتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ جو ہمارے وہ بھائی جو بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں دنیا سے چلے گئے، یا ہم نے اب تک جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں یہ ضائع و برباد ہو گئی ہیں، ہمیں اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے آیت نازل کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، مفسرین اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ نماز کے ایمان کے لیے شرط ہے، بغیر نماز کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نماز ایمان کا اعتبار اسی وقت ہے جب آپ نماز کو شرائط کی پابندی کریں گے۔ بہت سارے نصوص
आयात और हदीस की शक्ल में पाए जाते हैं, जिसकी रोशनी में उलमा ने फतवा लगा दिया है कि 10 दिन अगर आदमी नमाज छोड़ता है तो मुर्तद हो जाता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रूम के अंदर आयत फरमाई, वाक़ीमुस सलात वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो, काफिरों की तरह ना हो जाओ, काफिरों में शामिल ना हो जाओ, मुशरिकों में शामिल ना हो जाओ। पता ये चला कि नमाज ना पढ़ने वाला ये काफिरों के मुशाबे है, ये मुशरिकों जैसा है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस से जिस बात की तरफ इशारा कर रही है, बैनल अब्दु बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह अल हददी बैनना व बैनहुम सलाह मन तरका फकत कफर मन तरका सलाह मुताकलन फकत कफर। ये सारी ये आदमी बयान करती है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है वो काफिर जैसा हो जाता है, काफिरों के मुशाबे होता है। इन्हीं नूर की रोशनी में अइम्मे कराम ने, उलमाए इज़ाम ने, बल्कि ऐसे हाजिर के जो सऊदी उलमाए किबार ने ये फतवा देते हैं कि अगर आदमी जानबूझकर फर्ज नमाज तर्क करता है तो मुर्तद और काफिर हो जाता है, दिन से खारिज हो जाता है। इस फतवे के कायल इमाम अहमद बिन हंबल हैं, इसाक बिन राहवेह हैं, अब्दुल्लाह बिन मुबारक हैं, ये हाफिज इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह। तो यहाँ तक कहते हैं कि नमाज ये ईमान के लिए शर्त है, नमाज ईमान के लिए शर्त है। उन्होंने तफसीरी बात की है अपने किताब के अंदर, किताब सलाह के अंदर, कि जो नमाज नहीं पढ़ता है उसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार ना करे और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे। तो अल्लाह के रसूल की रिसालत का इकरार किए बगैर अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना ये बेसूद है। इसी तरह ये नमाज के बगैर ईमान बेहैसियत है, बेमाना है। लेकिन मैं ये बताने के लिए मसला नहीं छेड़ा हूँ कि आदमी काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, दीन से खारिज हो जाता है। मैं इसके खतरनाकी की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि अगर कोई कहे या फर्ज कर लिया जाए कि ये फतवा को बरका सही है तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। आज माशरे का अंदाजा कीजिए कितने लोग हैं, 90% से ज्यादा लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो नमाज की अहमियत को नहीं समझते हैं, नमाज को नहीं पढ़ते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो आप नमाज की अहमियत को समझते हुए नमाज की पाबंदी कीजिए। आइए दूसरी किस्म के हवालों के ताल्लुक से कुछ बातें मैं आपको करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज़ें खुशू से खाली होती हैं, हाथ नाज़ रखकर ज़ाहिर और बातिन को यकसानियत के साथ वो नमाज अदा नहीं करते हैं। बिला वजह दाढ़ी, बिला वजह कपड़े इधर से उधर करते रहते हैं, इधर से उधर नजरें घुमाते रहते हैं। लेकिन नमाज कैसे पढ़नी चाहिए? कामयाब होने वाले मोमिनों की सिफात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे बड़ी सिफत बयान की है, तदफुल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि कामयाब मोमिन कौन है? कामयाबी किसने हासिल कर ली? मोमिन कामयाब हो गए। कौन मोमिन? उन मोमिनों में से पहले मोमिन की सिफत बयान हो गई है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, जो हुजूर कल्ब के साथ नमाज के अरकान अदा करते हैं, इस तरह से खड़े होते हैं कि जैसे हम और आप किसी मालिक, किसी बड़े हाकिम बादशाह के सामने खड़े होते हैं। बल्कि इससे भी बढ़कर उन्हें ये एहसास होता है कि हम खालिक के जहां बारी के समा के सामने खड़े हैं। बिला वजह दाढ़ी कपड़े इधर से उधर छेड़छाड़ नहीं करते, निगाहें इधर से उधर नहीं लेके जाते, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, खुशबू के साथ अल्लाह को हाजिर और नाज़िर समझते हुए नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे इस्लाम के खुशबू का क्या आलम था, मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। इन्हें खुशबू में अगर फर्क पड़ जाता था, नमाज में खलल वाक़ई हो जाता था, जिसकी वजह से रकात या सजदा भूल जाते थे, तो जब तक उस सबक को दूर नहीं कर लेते थे इन्हें चैन नहीं आता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुवत्ता के अंदर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या नक़ल किया।
کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے باغ اتنا گھنا تھا کہ اتفاق سے ایک چڑیا اٹھ گئی، اور باغ گھنا ہونے کی وجہ سے چڑیا نکلنے کے لیے ادھر سے ادھر چل رہی ہے، راستہ نہیں پا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب چڑیا پریشان ہوتی ہے تو آواز کرنے لگتی ہے، اپنے معمولی چڑیا بھی آواز کرنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر چڑیے پر ہو جاتی ہے، توجہ ان کی اس چڑیے پر ہو جاتی ہے۔ وہ باغ کی خوبصورتی اور چڑیے کی پریشانی میں ایسا مغرور ہو جاتے ہیں، ایسا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کا خشوع خضوع جاتا رہتا ہے، نماز میں رکعت بھول جاتے ہیں، نماز میں رکعت بھول جاتے ہیں۔ دنیاوی نعمت میں اس قدر مشغول ہونا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، انہیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد اصابتنی فی مالی ھذا، میرے اس بال نے، میرے اس مال نے، میرے اس باغ نے مجھ کو فتنے اور آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں اس نعمت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، میرے خشوع خضوع میں فرق پڑ گیا۔ اور صدقۃ للہ پتہ ہو ہے تو شیطا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں باغ کو صدقہ کر دیجیے، مجھے ایسے باغ کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی عظمت اور کبریائی ان کے دل میں ہوتی تھی، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز ان کے دل میں باقی نہیں رہتی تھی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر بھولی ہوئی چیز ہمیں نماز میں آتا رہتا ہے، اگر یاد نہیں آتی ہے تو اللہ کی عظمت اور کبریائی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں یہ آیت بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کے اندر نکھار لانے کی ضرورت ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے میں ایک اور غلطی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، وہ ہے احکام صلاۃ میں اطمینان اور تعظیم۔ نصوص کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ احکام صلاۃ میں اطمینان اور تعظیم یہ فرض ہے۔ اگر آدمی اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع اور سجود نہیں کرتا ہے تو سارے احکام ادا کرنے کے باوجود اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ حدیث سے حوالے کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، مسیح السلام کے نام سے مشہور ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحابی کا نام خلاد بن رافع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے فوراً بعد ایک اور آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز دو رکعت پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، سلام کا آپ جواب دیتے ہیں، آپ کہتے کیا ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ لوٹو پھر سے پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، پھر دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں، پھر ملاقات کرتے ہیں، آپ سے سلام کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ آپ جان لیجیے، جب ملاقات ہو سلام کرنی چاہیے۔ ہمارا تو کہتے ہیں ارے وہ ممبئی سے آئے، دلی سے آئے، ملاقات ہو گئی ہے، میں نے سلام کر لیا ہے، دوبارہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابی دیکھیے اسی مسجد میں بیٹھے ہیں، دوبارہ نماز پڑھ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر سے جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بار وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی مجھے پڑھ کر بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کو کرو، اور اس کے بعد جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو۔ پھر تاکید کر رہے ہیں غلطی کی طرف، جب تم رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ کرو، اور جب رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، اور جب تم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ اسی طرح تم اپنی پوری نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ روایت بتاتی ہے
یہ روایت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ صحابی نے جلدبازی میں رکوع اور سجود کیا تھا، اس لیے آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمارے وہ بھائی جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، پنج وقتہ نمازی ہیں، انہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز سارے ارکان کے ادا کرنے کے باوجود بھی ان کی نماز نہ ہو، نمازیوں کے لسٹ سے ان کا نام خارج ہو۔ کل قیامت کے دن جب نمازیوں کا قافلہ گزرے تو انہیں وہ بدنصیبوں میں شمار ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تو یہ ضروری ہے تعلیم ارکان کے ساتھ آپ نماز پڑھیے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تعلیم یا اطمینان و سکون کی حد کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔ باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمینان، یہ بات باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے۔ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع من الركوع ما قدر القيام والقعود قريبا من السواء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ یا رکوع کے بعد کھڑا ہونا یا دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، یہ قیام اور قعود کے علاوہ تقریباً سب برابر ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک قول ہے، سب برابر ہوا کرتے تھے۔ دوسرا قول اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ان تمام رکنوں میں اطمینان اور اعتدال کیا کرتے تھے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے تھے، اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو رکوع اور سجود کو اجرت اور جلدبازی میں کرتے ہیں سب سے بدترین چور قرار دیا ہے۔ دوسرا دعوت کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاته، چوروں میں سب سے بدترین چور کون ہے؟ وہ چور ہے الذی یسرق فی صلاته، جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے کہا کیف یا رسول اللہ کیف یسرق فی صلاته، وہ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقیم رکوعها ولا سجودها، وہ اپنے رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، کیوں سب سے بہترین چور ہے؟ اس لیے سب سے بہترین چور ہے کہ مال کا چوری کرنے والا بسا اوقات دنیا میں اپنے مال سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، مالی سے جا کے معافی مانگ لیتا ہے، اس کا کیس اس کا گناہ ہلکا ہو جاتا ہے، یا دنیا میں حد جاری ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے ہی حق کو مانتا ہے وہ جو ثواب کے بجائے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے اطمینان سکون کے ساتھ ہم رات کو رکوع اور سجود کرنا چاہیے۔ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ امام کو چاہیے کہ جب نماز پڑھائے تو کم از کم تسبیحات کے جو کلمات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کم از کم 5 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ تسبیحات کے کلمات کہنے کا ذکر آتا ہے۔ امام جب کم سے کم 5 مرتبہ کہے گا تو مقتدی 3 مرتبہ کہہ لے گا، اطمینان کے ساتھ اس کا رکوع ہوگا، اس کا سجود ہوگا۔ اس لیے امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ رکوع اور سجود کو اطمینان کے ساتھ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور جو ہماری یہ پہچان ہے، نماز جو ہماری پہچان ہے، اس پہچان کو قائم دائم رکھے، اور ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے بار الہ ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفایت عاجل عطا فرما، اے بار الہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھ ایمان الاسلام پر باقی رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان الاسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد
دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا من عباد الله رحمكم الله إن الله